بسم اللہ الرحمن الرحیم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. یہ قرآن وہ رستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے اجر عظیم ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر اور عافیت کے ساتھ ہوں گے. الحمدللہ ہم نے پہلا جز مکمل کیا، آپ سب نے الحمدللہ اس کا ایگزام بھی دیا ہے. اب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آگے بڑھتے ہیں. دوسرا پارہ شروع ہو رہا ہے سورۃ البقرہ. اس میں دیکھیں گے ہم آیت 142 سے 252 تک آیات ہیں، یعنی ٹوٹل 110 آیات ہیں. دوسرے پارے میں آپ دیکھیں گے جن باتوں کا ذکر ہے، مختصر سا تھوڑا میں یہاں بتاتی چلوں کہ جن باتوں کا ذکر اس پارے میں کیا گیا ہے وہ ہے قبلے کی تبدیلی کا ذکر ہے، اور امت وسط یہ کون سی امت ہے اسے ہم دیکھیں گے، اور پھر صبر اور نماز کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور پھر مومنوں کی آزمائش کا ذکر کیا گیا اس پارے میں کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جس سے ایک مومن کو آزمایا جاتا ہے، اور پھر صبر کرنے والوں کا اجر بیان کیا، اور پھر شہداء کا ذکر آیا کہ ان کی برزخی زندگی کا ذکر ہے کہ وہ کس طرح کی زندگی ہے، اور پھر طواف صفا مروہ کا ذکر ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں اس بات کا حکم دیا کہ حلال کھائیں اور شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے منع فرمایا. اور پھر شرک کرنے والوں کا ذکر ہے کہ شرک کرنے والے حیوان کی طرح ہے، جانور کی طرح ہے. اور پھر اس کے بعد بہت ہی خوبصورت آیت ہے کہ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے 10 نیکیوں کا ذکر فرمایا، جیسے نیکیوں کا ایک پورا پیکیج ہے، اور وہ 10 نیکییں بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ یہی سچے لوگ ہیں، یہی متقی لوگ ہیں. اور پھر اس کے بعد مقتول کے وارثوں کا ذکر ہے کہ مقتول کے وارثوں کو 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات اختیار کرنے کا ان کو اختیار دیا گیا. پھر قصاص میں کیا فائدہ ہے، اس میں کیا حکمت ہے، اور پھر وصیت کا ذکر ہے کہ وصیت میں عدل کرنا چاہیے. اور پھر آگے دیکھیں گے روزے کا حکم ہے، رمضان اور قرآن کی فضیلت بیان کی گئی ہے. اور پھر آگے دیکھیں گے شریعت میں آسانی ہے، سختی نہیں، اس بات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اور پھر عبادت کی تکمیل پر، یعنی جب عبادت مکمل ہو جائے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، اس کی ترغیب دلائی گئی. اور پھر آگے دیکھیں گے صلاۃ الوسطیٰ کا ذکر ہے، صلاۃ الخوف کا ذکر ہے، اسی طرح دعا، سحری، حج و عمرہ ہے، جہاد ہے، حیض کا ذکر ہے، اور اسی طرح نکاح ہے، مہر کا ذکر آیا ہے، دودھ پلانے کا ذکر کہ دودھ پلانے کی مدت کتنی ہونی چاہیے، اور طلاق کے کچھ احکامات ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ رشوت کا بھی ذکر ہے، شرک کے بارے میں ہے، شراب کا ذکر آیا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی رہنمائی فرمائی کہ مال کس پر خرچ کرے. اور پھر آخر میں اس پارے میں دیکھیں گے طالوت کی آزمائش کا ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد لاسٹ میں دیکھیں گے ہم جالوت کا قتل داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں. تو الحمدللہ اس سورے میں ہم بہت ساری ایسے احکامات دیکھیں گے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس سے منع فرمایا ہے. تو آپ سب لوگ اپنی نیتوں کو درست کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سیکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے سیکھنا ہے، تاکہ یہ علم حاصل کر کے اپنی عبادتوں کو ہم خوبصورت بنا سکیں، اپنے رب کو راضی کر سکیں. دوسری بات، ارادہ پکا کر لیں کہ یہ پارہ اب شروع ہوا ہے، میں نے انشاءاللہ اس کو مکمل کرنا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے خوب ساری دعائیں کریں کہ یا اللہ تیری توفیق سے میں شروع تو کر رہی ہوں دوسرا پارہ، یا رب مجھ سے یہ تو مکمل کروا لیں. اور ساتھ ساتھ میں بہت ہی اہم بات، ایک دینی ساتھی کو اپنے ساتھ ضرور رکھیں. ایک ساتھی اپنے ساتھ ضرور رکھیں، چاہے وہ آپ کے دوست میں سے، فرینڈ سرکل میں سے ہو، یا آپ کے خاندان میں سے، آپ کی بہن، آپ کی بھابھی، آپ کی ننند، آپ کی پڑوس، جسے بھی آپ لگتا ہے کہ آپ کی بہترین دینی ساتھی ہو سکتی ہیں، ان کا ہاتھ تھام لیں
ہاتھ تھام کر اس علم کے سفر میں آگے بڑھیں، کیونکہ یاد رہے شیطان تنہا انسان پر اس کا حملہ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ تو ایک ایسا ساتھی ضرور رکھے کہ جہاں آپ کا شوق تھوڑا سا کم ہونے لگے، جہاں آپ سبق سننے میں آپ کو کوتاہی ہو، آپ اس میں تھوڑے سے لیزی ہونے لگیں، تو یہ دینی ساتھی پھر آپ کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ اور آپ نے بھی پھر یہی کرنا ہے، جس کو آپ نے ساتھی بنایا ہے، آپ دیکھیں کہ اگر وہ سبق نہیں سن رہے ہیں، ان کا شوق کم ہو رہا ہے، تو پھر آپ نے ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے۔ تو ایک ساتھی ضرور بنائیں، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے کہیں کہ ہم دونوں انشاءاللہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے انشاءاللہ اس سفر میں آگے بڑھیں گے، ورنہ شیطان اکیلے دیکھ کر پھر آپ کو شیطان لے چل پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اچھی طرح سے دل لگا کر اس قرآن کے علم کو حاصل کرنا ہے۔ ایک کاپی خریدیں، پین خریدیں اور کچھ ہائی لائٹرز خریدیں، اور ہر سبق کے بعد ہر سبق میں سے پیاری سی نوٹس ضرور بنائیں، اور ہر پارے میں ضرور کوشش کریں اس پارے میں جو یہ ہمارا جز 2 شروع ہوا ہے، آپ کا ایک بھی سبق مس نہ ہو۔ آپ اپنے رب کو دکھائیں کہ آپ اس کے کلام کو کتنی سنجیدگی کے ساتھ، کتنی پیار محبت سے سیکھتے ہیں۔ ایسا بالکل بھی نہ ہو کہ بار بار آپ کو آپ کی جی پی ایل، آپ کی گروپ لیڈر بار بار ریمائنڈرز بھیج رہی ہیں، بار بار آپ کو یاد دہانی کروا رہی ہیں۔ نہیں، آپ خود اپنی خودی سے اپنے سبق کو ٹائم پر مکمل کیجئے گا۔ اور ویسے بھی دیکھیں نا، 40 منٹ کا ایک سبق ہوتا ہے، ایک پورا ہفتہ آپ کے پاس ہوتا ہے، اپنی سہولت سے آرام سے آپ اس سبق کو سن لیجئے۔ اب تھوڑا سا میں آپ کو بتاتی ہوں، آپ کی اولاد بھی اسکولس جاتی ہیں نا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کلاس 1 کلاس 2 کے بچوں کو بھی آپ دیکھ لیں، یہ اسکولوں میں جا کر ان کا ایک ایک سبجیکٹ جو ہے نا 40 منٹ کا ہوتا ہے۔ انگلش کا سبجیکٹ 40 منٹ کا، میتھس کا پھر 40 منٹ، پھر ہندی یا اردو ہو وہ 40 منٹ کا، سائنس، کمپیوٹر، ہر ایک سبجیکٹ ان کا 40 منٹ کا ہوتا ہے۔ اور وہ اتنے چھوٹے چھوٹے معصوم جا کے 40 منٹ کا ایک ایک سبق سیکھ کر آتے ہیں، اور ہم اتنے بڑے ہو کے ہفتے میں ایک 40 منٹ کا سبق ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت مشکل ہے، ہم سے نہیں ہو رہا ہے۔ شکر ہے کہ ہمارے بچوں کو یہ پتہ نہیں ہے، اگر ان کو پتہ چل جائے تو کہیں گے کہ ماما آپ سے ایک سبق نہیں سنا جاتا، ہم تو ڈیلی جا کر ہم دیکھیں کیسے ہر سبجیکٹ میں 40 منٹ لگاتے ہیں۔ تو پلیز ضرور سنجیدگی کے ساتھ سیکھیں، اور یہ نہ کہیں کہ وہ بچے ہیں تو وہ سیکھتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، ہم تو بڑے ہو گئے ہیں۔ تو مجھے بتائیں، کیا علم کی کوئی عمر ہے؟ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے نا۔ علم سیکھنے کے لیے کوئی عمر نہیں ہوتی، کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے۔ خاص کر جب یہ دین کا علم ہو تو اس کو مرتے دم تک سیکھتے رہنا ہے۔ تو بڑے پیار اور محبت کے ساتھ اپنے یہ 40 اور 45 منٹ کا سبق ایک ہفتہ آپ کو دیا جاتا ہے، اس کو اچھی طرح سے مکمل کریں۔ تو چلیں پہلی آیت سے ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ان قریب کہیں گے السفہاء من الناس، بے وقوف لوگوں میں سے، نادان لوگوں میں سے، ما ولاہم، کس چیز نے پھیرا ان کو، یعنی کس چیز نے پھیرا ان کو، یعنی مسلمانوں کو کس چیز نے پھیر دیا، ان قبلتہم التی کانوا علیہا، یعنی ان کے قبلے سے، جس قبلے پر تھے اس قبلے سے ان مسلمانوں کو کس چیز نے پھیر دیا۔ اور یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سفہاء، بے وقوف نادان لوگ، اس سے مراد ہے یہود اور منافقین، کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے جب مدینہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نمازیں پڑھی تھی وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تھی، قبلہ اسی طرف تھا۔ اسی طرح 16 یا 17 مہینے کے قریب مدینہ میں آپ نے اسی طرح سے نماز ادا کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ سے محبت تھی، ایک عقیدت تھی، آپ دل سے یہ چاہتے تھے، آپ کی خواہش یہی تھی کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کی اجازت مل جائے، خانہ کعبہ جو ہے وہ قبلہ بن جائے۔ اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف نظر بھی اٹھا کے دیکھتے کہ کب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے، لیکن بیت المقدس کی طرف ہی نماز پڑھتے رہے 16 یا 17 مہینے۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ اے نبی اب آپ کعبے کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر نماز پڑھ سکتے ہیں، یہ قبلہ ہے۔ اب جیسے ہی یہ قبلہ چینج ہوا
تو یہ یہود ہیں اور منافقین ہیں، ان کو تو ایک بات ہاتھ لگ گئی. اب یہ شور مچانا شروع کر دیے، اعتراض کرنے لگے، طنز کرنے لگے کہ یہ کیا بات ہے، یہ عجیب ہی بات ہے، کبھی کسی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو کبھی کسی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. یہ پہلے تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب ایسا کیا ہو گیا کہ یہ اتنے مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے اور اب جو ہے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر نماز پڑھ رہے ہیں. تو وہ تو اعتراض کرنے لگے، باتیں بنانے لگے، شور مچانے لگے. تو اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، کہا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے قل للہ المشرق والمغرب. اس میں اعتراض کرنے والی بات ہی کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرق ہو یا مغرب ہو، دونوں اللہ ہی کے ہیں، دونوں بھی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف وہ ہدایت دے دیتا ہے. یہاں پر بتایا گیا ان کے اس اعتراض پر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ نماز اللہ تعالیٰ کی ایک عبادت ہے، اور عبادت میں جو عابد ہے، عبادت کرنے والا ہے، جس طرح اس کو حکم ہوتا ہے وہ اس طرح سے عبادت کرتا ہے. اسی لیے جس طرف اللہ تعالیٰ نے رخ پھیر دیا اس طرف پھر جانا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اور اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ جس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، جس اللہ تعالیٰ کی ہم عبادت کر رہے ہیں، مشرق بھی اسی کا ہے، مغرب بھی اسی کا ہے، دونوں میں اختیار اسی کا ہے، مشرق بھی اسی کی، مغرب بھی اسی کی. ہر جہت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو سکتی ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ حکم دے دیں تو پھر اس حکم کو ماننا ہے. پہلے اللہ تعالیٰ کا یہی حکم تھا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے، تو اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے. پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر نماز پڑھنی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لائے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو مان کر پھر اس کے بعد خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے. تو یہاں ان یہود اور منافقین کو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، فرمایا کہ مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہی ہے. یہودیوں کے اس اعتراض پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہودیوں کے متعلق فرمایا، حدیث میں ہے، فرمایا کہ ان کو ہمارے بارے میں کسی اور چیز کی وجہ سے اس قدر حسد نہیں ہے جس قدر جمعے کے دن کی وجہ سے حسد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی ہدایت فرمائی اور یہ اس سے محروم رہے. اور قبلے کی وجہ سے حسد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی بھی ہدایت فرمائی اور یہ لوگ اس سے محروم رہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری وجہ بھی بتائی کہ ہم امام کے پیچھے آمین کہتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی یہ ہم سے حسد کرتے ہیں. تو یہودیوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ مسلمانوں سے بہت زیادہ حسد رکھتے ہیں. یہ جو حدیث بیان کی گئی ہے یہ مسند احمد کی حدیث ہے. تو یہاں پر ان کے اس اعتراض پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اور اسی طرح ہم نے بنایا تمہیں امتوں وسطا، امت وسط، افضل امت، لِتَكُونُوا، تاکہ ہو تم شہداء علی الناس، گواہ لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر ہو گواہ. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جیسے تمہیں ہدایت دی اسی طرح ہم نے تمہیں افضل امت بنایا، امت وسط، افضل امت بنایا. اور اس کا یہاں پر مقصد بتا دیا کہ کیوں افضل امت بنایا، لِتَكُونُوا، تاکہ تم ہو شہداء علی الناس، اس لیے کہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائے. تو سب سے پہلے یہاں پہ دیکھتے ہیں وسط کا معنی کیا ہوتا ہے. اس کا معنی ہوتا ہے درمیان کے، لیکن یہ بہتر اور افضل کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. یہاں یہی اس کا معنی استعمال کیا گیا ہے، امت وسط، یعنی بہترین امت، بہت بہترین امت اور افضل امت. یعنی جس طرح تمہیں سب سے بہتر قبلہ عطا کیا گیا اسی طرح تمہیں سب سے افضل امت بھی بنایا گیا. اور مقصد اس کا کیا ہے کہ تم لوگوں پر گواہی دو. اب یہ امت قیامت والے دن گواہی دیں گی جس میں میں اور آپ بھی شامل ہیں. کس چیز کی گواہی دیں گے؟ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے. حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
صحیح بخاری کی حدیث ہے، قیامت کے دن نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ کیا آپ نے دین پہنچا دیا تھا؟ تو وہ فرمائیں گے ہاں۔ تو پھر آپ کی قوم کو بلایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم کو نوح علیہ السلام نے دین پہنچا دیا تھا؟ تو قوم جواب دے گی کہ نہیں، ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، ہمیں کوئی پیغام نہیں پہنچایا گیا، ہمارے پاس کوئی رسول کوئی نہیں آیا۔ تو نوح علیہ السلام سے پھر پوچھا جائے گا، کہا جائے گا کہ آپ کے گواہ کون ہیں؟ آپ تو کہتے ہیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام اپنی قوم کو پہنچا دیا، اور آپ کی قوم کہتی ہیں کہ آپ نے نہیں پہنچایا۔ تو اے نوح علیہ السلام، کیا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو نوح علیہ السلام کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت میری گواہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس آیت کی تلاوت فرمائی اور آپ نے فرمایا وسط کے معنی عدل کے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تمہیں بلایا جائے گا اور تم گواہی دو گے کہ واقعی نوح علیہ السلام اللہ کے دین کو پہنچا دیے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تمہارے بارے میں گواہی دوں گا۔ اور دوسرے احادیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قیامت والے دن پیغمبروں سے پوچھا جائے گا کہ کیا انہوں نے اپنا پیغام اپنی قوم تک پہنچایا تھا کہ نہیں، اور جب قوم ان کی جھٹلائے گی تو اس امت کو، امت محمدیہ کو بلایا جائے گا گواہی کے لیے۔ اور دوسری حدیث میں اس بات کا بھی ذکر آتا ہے کہ ان سے پوچھا جائے گا، امت محمدیہ سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں اس بات کا کیسا علم ہوا، تمہیں کیسے پتہ چلا، تم تو ان پیغمبروں کے زمانے میں تھے نہیں، تو تمہیں کیسے پتہ کہ نوح علیہ السلام ہیں اور دوسرے پیغمبر ہیں، انہوں نے اپنا پیغام پہنچا دیا، اس کا علم تمہیں کیسے ہوا؟ تو امت محمدیہ پھر وہ جواب دیں گی کہ ہمارے پاس جب ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ہمارے نبی نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے تمام پیغمبروں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو پہنچا دیا تھا۔ اور قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ ہر نبی نے یہ پیغام اپنی امت کو، اپنی قوم کو پہنچا دیا تھا۔ ابن کثیر میں ایک معنی وسط کے اعتدال کے بھی کیے گئے ہیں، یعنی امت معتدل، ماڈریٹ امت، ایسی امت جو افراط و تفریط سے پاک ہو، ایسی امت جو کمی یا زیادتی نہیں کرتی، کمی اور زیادتی سے پاک ہو۔ جس طرح سے یہود اور نصارہ نے اپنے دین میں افراط اور تفریط کیا، کس طرح سے عیسائیوں کو دیکھیں، انہوں نے مبالغہ کیا، ایگزیجریٹ کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسول ہے اور وہ ایگزیجریٹ کر کے عیسیٰ علیہ السلام کو سبحان اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا۔ اور یہود اگر ان کی طرف دیکھیں تو انہوں نے اپنے دین میں کئی چیزوں کو انہوں نے چھپا لیا، کئی چیزوں کو نظر انداز کر دیا، کئی چیزوں میں کمی کی۔ تو اسی لیے فرمایا گیا یہ امت محمدیہ یہ ایسی امت ہے جو افراط و تفریط نہیں کرتی، جو کمی اور زیادتی نہیں کرتی، جس طرح سے دین ہے اسی کو فالو کرتی ہے، کیونکہ یہ رویہ عیسائیوں اور یہودیوں کا ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے دین میں اپنی طرف سے کوئی بھی چیز میں زیادتی کر دیتے ہیں یا کمی کر دیتے ہیں۔ اسی لیے ہم سب کو بھی چاہیے کہ جس طرح سے دین ہمیں دیا گیا اس کو اسی طرح سے ایکسیپٹ کرنا ہے اور اسی طرح سے اس دین پر چلنا ہے، اپنی طرف سے کوئی بھی احکامات میں، کوئی بھی عبادات میں نہ کمی کرنا ہے نہ زیادتی کرنا ہے۔ آج دیکھیں اس دین میں بھی لوگ کتنے ساری چیزوں میں افراط و تفریط کرتے ہیں، کہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات میں کمی کر دیتے ہیں تو کہیں اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے اس میں زیادتی کر کے اپنی خودی سے کچھ چیزوں میں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ جو اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضل کیا، ہمیں امت محمدیہ میں سے بنایا، سب سے افضل اور بہترین امت میں سے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم واقعی ایسے عمل کریں جو امت محمدیہ کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہم آمین۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا قبلے کو جو تبدیل کیا، تحویل قبلہ کی حکمت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ جس قبلے پر تم پہلے سے تھے اسے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم جان لیں کہ رسول کا سچا تابعدار کون ہے اور کون ہے جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے۔
گویا یہ کام مشکل ہے، مگر جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے ان پر کوئی مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے نبی، میں نے ہی پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا تھا اور پھر کعبے کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا، تاکہ یہ ظاہر ہو جائے کہ کون آپ کی اتباع اور اطاعت کرتا ہے اور قبلے رخ ہونے میں آپ کا ساتھ دیتا ہے، اور کون ہے جو اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے، یعنی دین سے مرتد ہو جاتا ہے۔ بخاری کی ایک اور حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرمائی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند کرتے تھے کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ ہو۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا تو حدیث میں ہے کہ آپ نے عصر کی نماز پڑھائی، اور یہ پہلی نماز تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھائی۔ اور کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر یہ نماز عصر پڑھی جو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی تھی۔ ان میں سے جب ایک شخص وہاں سے نکلا اور ایک مسجد کے پاس سے اس کا گزر ہوا تو اس نے دیکھا کہ وہ لوگ ابھی بھی عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ حالت رکوع میں ہیں۔ تو یہ شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابھی نماز عصر ادا کیا تھا، بیت اللہ کی طرف رخ کر کر جو نماز پڑھی تھی، اس نے ان مسجد والوں کو جب ان کو دیکھا کہ رکوع کے حالت میں ہیں اور یہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اس نے بس اتنا کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی ہے۔ تو وہ جو نماز پڑھ رہے تھے جب انہوں نے اس بات کو سنا تو حالت رکوع میں ہی وہ لوگ بیت اللہ کی طرف منہ رخ اپنا کر لیے اور اس طرف رخ کر کر نماز پڑھے۔ آپ دیکھیں کس قدر ان کا جذبہ تھا اطاعت کرنے کا، کہ جب انہیں پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے تو رکوع کے حالت میں ہی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے اتباع کی۔ یہ نہیں کہ نماز ہم پڑھ لیں گے پھر اس کے بعد جا کے دریافت کریں گے، پوچھیں گے نہیں، کیونکہ یہ جو شخص تھا اس نے کہا کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، تو فوراً یہ بات کو مان گئے اور اس احکام کو بجا لائے۔ اور یہ مسجد قبلتین ہے، یعنی وہ مسجد جس میں ایک نماز 2 قبلوں کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی۔ اور یہ اسی طرح کا واقعہ جو ہے مسجد قباء میں بھی ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تاکہ ہم جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کو تو پہلے سے ہی علم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم جان لیں کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کو تو ہر بات کا علم ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اہل ایمان کو، یعنی جو ایمان والے ہیں اور جو شک کرنے والے ہیں، ان کو الگ الگ علیحدہ کر دیں، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، تاکہ پتہ چل جائے کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون رسول کی بات سے انکار کر کے پلٹ جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے ہوا، ایک یہ قبلے کا حکم آیا تو مومن جو صحابہ اکرام تھے وہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کے منتظر رہتے تھے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں بس وہی کرنا ہے، تو وہ تو خوشی خوشی اس حکم کو بجا لائے۔ لیکن جن کے دلوں میں کھوٹ تھا وہ تو پھر اعتراض کرنے لگے، پھر وہ شک کرنے لگے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پھر واضح کر کے بتا دیا 2 طرح کے لوگ، وہ جو اہل ایمان ہیں اور وہ جو ایڑیوں کے بل پلٹ گئے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو یوں ہی کھو دے، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ یہاں ایمان سے مراد نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اس وقت پر فرمایا جب صحابہ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ جو صحابہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کر نماز پڑھتے تھے وہ فوت ہو چکے، وہ اس دنیا سے جا چکے، انتقال ہو گیا ان کا۔ اب انہوں نے جتنی بھی نمازیں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہیں، کیا اللہ تعالیٰ ان نمازوں کو قبول فرمائے گا؟ ان نمازوں کا کیا ہوگا؟ کیا وہ نمازیں ضائع ہو گئی ہیں؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ وہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا، تمہاری نمازیں ضائع نہیں ہوں گی، تمہیں پورا ثواب ملے گا۔
اور آپ دیکھیں اس آیت سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے، یہاں پہ نماز کو یعنی ایمان سے مراد یہاں پہ نماز ہے۔ یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی کہ نماز کے بغیر ایمان کی کوئی حیثیت نہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دونوں قبلوں کی طرف منہ کرنے کے اجر و ثواب سے نوازے گا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا مہربان اور صاحب رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفقت کا ذکر اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں میں سے ایک ایسی قیدی عورت کو دیکھا جس سے اس کا بچہ جدا ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا کہ وہ اس قدر بے چین ہے کہ وہ ہر بچے کو دیکھتی اور اس بچے کو دیکھ کر اس کو پکڑتی اور اپنے گلے لگا لیتی، اور اسی طرح وہ ڈھونڈ رہی تھی اپنے بچے کو۔ جب اس نے اپنے بچے کو پا لیا، اپنے بچے کو تلاش کر لیا، جیسے ہی اس نے اپنے بچے کو دیکھا تو اپنے گلے لگا لیا، اس کے منہ میں دودھ رکھ دیا۔ اور یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، صحابہ کرام سے پوچھا، صحابہ کرام سے تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ عورت اپنے اس بیٹے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ صحابہ کرام نے کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قدر یہ عورت اپنے بچے کے لیے رحم دل ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑھ کر اپنے بندوں پر رحم فرمانے والا ہے۔ یا اللہ تو ہم سب پر رحم فرمانا، یا اللہ تو ہم پر رحم فرمانا، اس دنیا میں تو ہم پر رحم فرمانا، موت کے وقت یا رب تو ہم سب پر رحم فرمانا، آخرت میں یا اللہ تو ہم پر رحم فرمانا، ہمارا آسان حساب لینا، یا رب تو ہم سب کو اپنی رحمت سے جنت میں تو داخل فرمانا، آمین یا رب۔ اللہ اکبر۔ اس آیت سے واقعی ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے، ہم سب کو اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ اس آیت میں ہم نے دیکھا قبلہ چینج کر کے اللہ تعالیٰ نے آزما لیا کہ کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے اور کون انکار۔ کیا خیال ہے، کیا اس طرح کی ہمارے ساتھ آزمائش نہیں ہوتی ہوگی؟ ضرور ہوتی ہوگی۔ جب بدعت اور غیر قوم کے رسم و رواج آئیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کس کی پیروی کرتے ہیں؟ کس کی اتباع کرتے ہیں؟ کس کی اطاعت کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا اپنے خاندانی رسم و رواج کی، یا باپ داداؤں کے غلط طریقوں کی، یا اپنے خواہشات کی، یا معاشرے میں چلنے والی بدعت کی؟ ہم سب کو اپنا جائزہ لینا چاہیے، اپنی زندگیوں کو ٹٹولیں، دیکھیں، خاص طور پہ عبادت اور نیکیاں دیکھیں کہ کہاں کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہو رہی ہے اور کہاں خاندان کے غلط رسم و رواجوں کی اطاعت ہو رہی ہے، کہاں باپ داداؤں کے غلط طریقوں کی اطاعت ہو رہی ہے، اور کہاں معاشرے میں چلنے والی بدعت کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، پیروی کریں، اللہم آمین۔ اب اگلی آیت میں اس آیت میں قرآن میں جو سب سے پہلا جو حکم منسوخ ہوا، جس کو اللہ تعالیٰ نے کینسل کر دیا، ایسا حکم جو منسوخ ہوا، وہ قبلے کا حکم ہے، اس کا ذکر یہاں پہ ہے۔ قد نرا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم دیکھتے ہیں، تقلبا، بار بار پھرنا، وجہ کا، آپ کا چہرہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی ہم دیکھتے ہیں بار بار آپ کا چہرہ پھرتا ہے، فی السماء، آسمان کی طرف، یعنی ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف کیوں دیکھا کرتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک امید کے ساتھ انتظار میں تھے، اس بات کے انتظار میں تھے کہ کب اللہ تعالیٰ یہ حکم دے کہ قبلہ خانہ کعبے کی طرف ہو جائیں اور اس طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ سے بہت محبت تھی اور دلی خواہش بھی یہ تھی کہ قبلہ اسی طرف ہو، تو اسی لیے بار بار اپنے چہرے کو، اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھاتے اور انتظار میں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، پس البتہ ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو، قبلتاً، اس قبلے کی طرف، ترداہا، آپ راضی ہو جائیں جس سے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ ہم ضرور آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ اب خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کر نمازیں پڑھیں، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پھر آپ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں تم ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اپنے منہ کو اس کی طرف پھیر لو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا کہ اب جہاں کہیں ہو اگر نماز ادا کرنا ہے تو قبلہ خانہ کعبہ کی طرف ہے، اس طرف رخ کر کر نماز پڑھ لیں۔ اور پھر یہود اور نصارہ کے بارے میں، اہل کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی، یہود اور نصارہ، لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے، سچ ہے۔ اس قبلے کو وہ جانتے تھے کہ یہ قبلہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے۔ خانہ کعبہ ہی تمام امت کے لیے، سب کے لیے یہی قبلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا، وہ جانتے تھے۔ اور کس طرح سے یہ جانتے تھے؟ ان کی کتابوں میں تھا، ان کے انبیاء نے بھی انہیں بتایا تھا کہ ایک آخری نبی آئیں گے جن کا قبلہ کعبے کی طرف ہوگا۔ وہ اچھی طرح سے اس بات کو جانتے تھے، لیکن جانتے بوجھتے انکار کیے، مانتے نہیں تھے۔ وجہ حسد کی وجہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نسل سے، یعنی بنی اسماعیل سے کیوں ہے، ہماری بنی اسرائیل سے کیوں نہیں ہے، اس بات کا بہت حسد تھا۔ اور پچھلی آیت میں بھی ہم نے دیکھا نا، اور بھی بہت سارے ایسی چیزیں تھے جس سے یہود حسد کرتے تھے، کفر کی وجہ سے، اناد اور ضد کی وجہ سے۔ ان وجوہات کی وجہ سے ان کی کتاب میں جو لکھا ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلیئر نشانیاں بتائی گئی تھی، انہیں پتہ تھا کہ آخری قبلہ خانہ کعبہ کی طرف ہوگا، لیکن پھر بھی وہ چھپاتے تھے۔ انہیں ڈانٹتے ہوئے، ان کی سرزنش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، فرمایا اور اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں جو وہ عمل کرتے ہیں۔ یہ اپنی باتوں، اپنی کتابوں میں جو چیزیں ہیں ان کو چھپاتے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ حق جانتے ہوئے اس بات کو چھپا رہے ہیں اور اس کا انکار کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں اس آیت میں ہمیں کیا پتہ چلا کہ جب انسان کے اندر ایک ضد آ جائے اور حسد آ جائے تو پھر سامنے سچ ہوتے ہوئے بھی وہ اس کو مانتا نہیں ہے، وہ ضد اسے ماننے نہیں دیتی۔ ہمیں ایک عاجز انسان بننا ہے۔ آج بھی کئی لوگوں کو دیکھیں گے، اگر وہ کوئی بدعت کے کام کر رہے ہیں، کوئی شرک کر رہے ہیں، آپ ان کو قرآن کی آیت ان کے سامنے پڑھ کر سنا دیں، آپ ان کے سامنے حدیثیں رکھ دیں، لیکن ضد کی وجہ سے وہ بالکل مانیں گے نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق دیکھ کر حق کو اپنانے والا بنائے۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ تو ضرور اس دعا کو بھی یاد کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔